کون ہے اس کا مجرم؟ کون ہے جس نے عورتوں کو ننگا کیا؟ کون ہے جس نے نوجوانوں کو آوارہ کیا؟ کون ہے جو گندی فلمیں بناتا ہے؟ کون ہے جو ان فلموں کا عادی بناتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو پاگل بنا رہا ہے؟ میں داد دیتا ہوں نتیش جی کو کہ انہوں نے شراب پر پابندی لگائی، اور ان سے کہتا ہوں کہ شراب پر پابندی لگائی گئی، ڈرگس پر پابندی لگائیے، پورے ملک میں شراب پر پابندی لگائی جائے، نشے پر پابندی لگائی جائے، گندی فلموں پر پابندی لگائی جائے، اور عورتوں کی بے عزتی کے جو اسباب ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ کسی ماں کسی بہن، ہماری ہر عورت ہماری ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی پر غلط نگاہ نہ پڑنے پائے۔ ہمیں یہ ماحول بنانا ہے۔ اس ملک میں جو ذات اور ذات کو لڑاتے ہیں اور پارٹی کو لڑاتے ہیں اور رنگ کی لڑائی کرتے ہیں اور پیشے کی لڑائی کرتے ہیں، انسانوں کے درمیان جو ڈسکریمنیشن کرنے والے مجرم ہیں، وہ اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے، وہ اس ملک کے سناتن دھرم کو نہیں مانتے، وہ اس ملک کی تاریخ کو نہیں مانتے، یہاں کی سنسکرتی کو نہیں مانتے، وہ مجرم ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے، کوئی سا اخبار اٹھا لیجئے، ہندی کا، انگلش کا، اردو کا، آپ کو اس کے کئی صفحوں میں جرائم اور کرائمز کی کہانیاں ملیں گی۔ ہر جگہ کا اخبار، آپ کے بہار میں بہت سے اخبار نکلتے ہیں، ہر اخبار کے وہ پرچے نکالیے جس میں ذکر ہے کرائمز کا اور جرائم کا، ذکر ہے لوٹ مار کا، بلاತ್ಕಾರ کا، نشے کا، ڈرگس کے استعمال کا، کسی کے ساتھ ذاتی کا، کسی کے ساتھ ماب لنچنگ کا۔ یہ سارے روزانہ کے صفحے اکٹھا کیجئے تو روزانہ ملک کے اخبارات کے ذریعے ایک بڑی موٹی والیوم اور جلد تیار ہو جائے گی جو اس ملک کے کرائم کی جلد ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جرم پھیل رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لڑکے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ماحول بگڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نشہ عام ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے پر تلے ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ امن کو خاک میں ملایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو امن امان اور سلامتی ہونی چاہیے اس کے خاتمے پر تلے ہوئے ہیں لوگ، اور کسی طرح چین سے انسانوں کو جینے نہیں دینا چاہتے؟ کون سے یہ لوگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں گوتم بدھا اٹھے، ایک ریفارم کے پروگرام کو لے کر، ایک موومنٹ کو لے کر، جن حالات میں رام چندر جی اٹھے ایک ریفارم کے مہم کو لے کر، جن حالات میں گرو نانک اٹھے، جن حالات میں معین الدین چشتی اٹھے، جن حالات میں بابا فرید الدین گنج شکر نے کام کیا، جن حالات میں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے کام کیا، جن حالات میں پھر دمڑیا نے اس بھاگلپور میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اصلاح کا کام کیا، جن حالات میں حضرت شاہ شہباز رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، جن حالات میں اللہ کے نیک اور ولی اور صالح بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خانقاہوں سے باہر نکلے اور لوگوں میں پہنچے اور ان کے بگاڑ و فساد و کرپشن کو ختم کرنے کی مہم چلائی، وہ حالات جیسے اس وقت تھے اس سے زیادہ سخت آج ہو گئے ہیں۔ آج کوئی صوبہ جرائم سے بچا ہوا نہیں، کوئی شہر بچا ہوا نہیں، کوئی گاؤں بچا ہوا نہیں، کوئی خاندان بچا ہوا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر کے جراثیم اور مضر قسم کے جانور اور جنگل کے درندے باہر آ گئے، اور سوائے لڑائی کے، بیہودہ گوئی کے، الزام تراشی کے اور ظلم کے کوئی مشن نہیں رہ گیا۔ ملک امن چاہتا ہے، سب سے پہلی چیز امن ہے۔ جب تک امن نہیں ہوگا اور جب تک یہ انتظام نہیں کیا جائے گا کہ ہر آدمی کو اس بات کا اطمینان ہو کہ میری بیوی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ غلط نگاہ نہیں اٹھائے گا، میرے معصوم بچے کو کوئی نہیں چھیڑے گا، نوجوانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بوڑھے کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ اگر یہ اطمینان نہیں ہے
تو یہ ملک یاد رکھو کہ یہ ملک یہ انسانوں کا ملک نہیں رہ گیا، یہ جانوروں کا، درندوں کا، سانپوں کا، بچھوؤں کا ملک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اصلاح کے لیے اٹھیں، خانقاہ والے اٹھیں، مدرسے والے اٹھیں، مندر والے اٹھیں، گردوارے والے اٹھیں، چرچز کے لوگ اٹھیں، اپنے دائرے سے باہر نکل کر انسانوں کی اصلاح کا کام کریں۔ وہ اس مسئلے میں نہ پڑے کہ پارٹی کون سی اور کون سی نہیں۔ یہ تو واقعہ یہ ہے کہ جو زائنسٹ کے پروٹوکول 100 سال پہلے تیار کیے گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ایک سازش کے طور پر کہ ڈیموکریسی کو ہم اس طرح چلائیں گے کہ اس ڈیموکریسی کو ہم ایک بھوت بنا دیں گے۔ ڈیموکریسی کے نام پر زیادتیاں ہوں گی، لوٹ مار ہوگی، کبھی لالچ سے ووٹ لیے جائیں گے، کبھی ڈرا کر ووٹ لیے جائیں گے، ظالمانہ حکومتیں بنائی جائیں گی، احتجاج ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، بدامنی ہوگی، ریلیں روکی جائیں گی، جلا دی جائیں گی، بسوں پر آگ لگا دی جائے گی۔ یہ انسان کریں گے اور یہ سب ڈیموکریسی کے نام پہ کریں گے۔ تو ڈیموکریسی کو بھوت بنا دیا، ڈیموکریسی سے درندگی کا کام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مذہب کے ماننے والے سچے لوگ باہر آئیں، علماء بھی آئیں، صوفی بھی آئیں، اور اسی طرح سنت اور مہنت بھی آئیں، گرو گرنتھ کو ماننے والے محترم سکھ حضرات بھی آئیں۔ سب لوگ مل کر یہ طے کریں کہ پہلے اپنے ملک کی حالت کو درست کرنا ہے، پہلے یہاں کے اخلاق درست کرنے، تعلیم درست کرنا ہے، میڈیا کو درست کرنا ہے۔ میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی بات پہنچائے، خبر پہنچائے۔ میڈیا بھڑکاتا ہے، لڑاتا ہے، الجھاتا ہے، ایک کو دوسرے پر چڑھاتا ہے، گالیاں سکھواتا ہے، جذبات کو بھڑکاتا ہے، اور میڈیا اسی کے ساتھ ساتھ عریانیت اور گندگی اور خباثت کو پیش کرتا ہے۔ کون ہے اس کا مجرم؟ کون ہے جس نے عورتوں کو ننگا کیا؟ کون ہے جس نے نوجوانوں کو آوارہ کیا؟ کون ہے جو گندی فلمیں بناتا ہے؟ کون ہے جو ان فلموں کا عادی بناتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو پاگل بنا رہا ہے؟ کون ہے جو سینکشن کرتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں اجازت دینا ہے؟ کون ہے جو اس سنسکرتی کو اس ملک میں پھیلا کر اخلاق تباہ کر رہا ہے؟ میں داد دیتا ہوں نتیش جی کو کہ انہوں نے شراب پر پابندی لگائی، اور ان سے کہتا ہوں کہ شراب پر پابندی لگائی گئی، ڈرگس پر پابندی لگائیے، اور ہیروئن پر، اور تمام وہ چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں اور انسان کے دماغ کو ختم کر دیتی ہیں، نوجوانوں کو آوارہ کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ان کو قتل کرنے سے زیادہ سنگین ہیں۔ اس لیے ان پر صرف پابندی نہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ڈرگس کا استعمال فلاں شخص کروا رہا ہے، سپلائی کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو وہ سزا دینی چاہیے جو قتل کرنے والے مجرم کو سزا دی جاتی، اس کو دار پہ چڑھا دینا چاہیے۔ دنیا میں جو ملک عقل کو سمجھتے ہیں، علم کو سمجھتے ہیں، ان کے ہاں جو منشیات ہیں، جو ڈرگس ہیں، نشے آور چیزیں ہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اس میں ملوث ہے تو اس کو سولی پہ چڑھا دیتے ہیں یا گولی مار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سخت ترین سزائیں دی جائیں، اور پورے ملک میں شراب پر پابندی لگائی جائے، نشے پر پابندی لگائی جائے، گندی فلموں پر پابندی لگائی جائے، اور عورتوں کی بے عزتی کے جو اسباب ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ کسی ماں، کسی بہن، ہماری ہر عورت ہماری ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی پر غلط نگاہ نہ پڑنے پائے۔ ہمیں یہ ماحول بنانا ہے۔ انسانیت کا پیام کیا ہے؟ وہ میٹھے میٹھے بول نہیں ہے، فیصلہ کن محنت ہے، ایک ریفارم کی موومنٹ ہے۔ اس موومنٹ کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا، ہر مذہب کے لوگوں کو ساتھ چلنا پڑے گا، کارواں نکالنا ہوگا، دورے کرنے ہوں گے، گاؤں گاؤں جانا پڑے گا۔